الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہار شریعت کے لیسن نمبر 6 میں معاد و حشر کا بیان، اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 7 سے سبق کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے داہنے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 8، حوض کوثر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے۔ 1 مہینہ کی راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیز گھڑ سوار 1 مہینہ تک گھوڑے کو دوڑائے، جتنا وہ سفر طے کرے گا اسے کہتے ہیں 1 مہینہ کی راہ۔ جیسے شرعی سفر ہے نا، وہ کہتے ہیں 3 دن کی راہ، مطلب یہ ہے کہ 3 دن میں جتنا سفر ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ یہ ہے کہ 92 کلومیٹر، یا میلوں میں دیکھیں تو 57.5 میل، تو یہ ہے 3 دن کی راہ۔ تو آپ حساب لگا لیں 92 کلومیٹر کتنا سفر ہوتا ہے، تو اب اس سے 30 دن کا راہ کا حساب لگا لیں تو 10 ٹائمز زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ اتنا بڑا ہے حوض کوثر۔ اس کے کناروں پر موتی کے کبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ عقیدہ نمبر 9، میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ مطلب جیسے تکڑی ہوتی ہے نا، اسکیل ہوتے ہیں، تو ایک میں وزن زیادہ ہو ایک میں وزن کم ہو، تو جس میں زیادہ ہوگا کیا ہوگا، وہ زمین کی طرف جھک جائے گا، مطلب کہ یہ چیز زیادہ وزنی ہے اس طرف۔ مگر قیامت والے دن کیا ہوگا، جو وزنی چیز ہوگی وہ اوپر کو اٹھے گی، اور جو چیز اوپر کو اٹھے گی ظاہر وہ سارے دیکھیں گے، تو نیکیاں ہیں تو نیکیاں زیادہ دیکھیں گے سارے، گناہ زیادہ تو گناہ وہ دیکھیں گے سارے، اس طرح کا میزان ہوگا۔ عقیدہ نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین یعنی تمام پہلے اور بعد والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے، یعنی کہ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی حمد کریں گے، اور اسی کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جائیں گی، اور گویا کہ ایک محفل میلاد کا سماں ہوگا کہ محفل میلاد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 11، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 12، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، یعنی کہ جہنم کے اوپر، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔
سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا، بکمال گریہ وزاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، ہر جگہ پہ دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ ھذا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاة والتسلیم۔ آمین۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مسائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے تو اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 77 یعنی 77 میں یہ بیان ہوا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کی احوال و احوال مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو
آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 13، جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقیدہ 14، جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ عقیدہ 15، قیامت و بعث و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جہنم و دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گھڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا، وہ حقیقتاً ان کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ اب جنت و دوزخ کی مختصر کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ جنت کا بیان، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا ما فیہا سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، کوڑا یہ چابک کو بھی کہتے ہیں، جیسے گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی ہے، یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں نا، نمبر 1 2 3 4 5 6 7، ابھی جو میں نے پڑھا نمبر 7 ہے۔ اگر آپ بہار شریعت کی کتاب آپ کے پاس ہے، چاہے PDF میں ہے چاہے دوسری، اس میں آپ غور سے دیکھیں گے نا، نمبر 7 مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، نمبر 7 میں یہ حدیث پاک جو عربی ہے وہ لکھی ہوئی ہے،
اور اس میں دیکھ لیں آپ، سنن دارمی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، سنن ترمذی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا بہار شریعت میں، اردو میں، ہماری مادری زبان میں، بالکل آسان فہم اور ہماری عقل میں سمجھ میں آنے والے الفاظ، یہ اصل میں کیا ہے؟ حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہم جو بہار شریعت میں عقائد کے بیان میں جنت کا بیان پڑھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ 100% بالکل اتھینٹک سورس سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں حدیثوں میں اسی طرح بیان کی گئی ہیں، گویا کہ یہ ہم حدیثیں ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کتاب کا جو ہم نے عالم کورس کے لیے انتخاب کیا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ ویسے تو اسی میں قرآن بھی ہے، اسی میں حدیث بھی ہے، اسی میں سیرت بھی آتی ہے، اسی میں تصوف بھی آتا ہے، اسی میں فقہ بھی آتی ہے۔ کسی نے واقعی اس کا نام صحیح رکھا ہے کہ عالم بنانے والی کتاب ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں بخاری شریف کی، اور احیاء العلوم کی 3 4 جلد الگ سے پڑھ رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب الگ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو نور علی نور ہے۔ تو آپ کو انٹرپٹ کرنے کا میرا یہی تھا کہ بہت ذوق و شوق سے، عقیدت و محبت سے یہ باتیں پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، سنیں بھی، اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیا کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، اور ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ سبحان اللہ! وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے لیے ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جماع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔
وہ معاً محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سرخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں یعنی میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش، یعنی مرد جتنے بھی ہوں گے کسی کے داڑھی نہیں ہوگی۔ سر کے بال ہوں گے، پلکوں کے اور بھووں کے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بال جسم پہ نہیں ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیبیاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گا، یعنی کہ 1 گھنٹے میں یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔
ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا، بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بھی بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بہت ہی پیارا بیان جنت کا آج ہم نے سنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے بھی، PDF کو ریکارڈ بھی کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی کہ ہر جملہ کسی نہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ بہت اتھینٹک سورس ہے یہ بہار شریعت۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اس پہ دعوت اسلامی نے، مجلس المدینۃ العلمیہ نے یہ تخریج کی ہے۔ یہ جو نیچے آپ کو ریفرنس عربی میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ دعوت اسلامی کا کارنامہ ہے، الحمدللہ۔ ویسے جو اصل بہار شریعت وہ صرف اوپر والے عبارت چھپی تھی۔ ابھی بھی کسی پرانے مکتبے سے مطلب پرانی بہار شریعت لے نا تو وہ صرف اوپر والی عبارت ملتی ہے، تو نیچے جو ریفرنس ہے وہ نہیں ملتے۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور ان کے لیے اس صدقہ جاریہ کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ روشن فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے لیسن کا اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالی پھر نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔